الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا 24واں سبق پڑھیں گے، جس میں ما اور لا مشابہ بلیسا کا بیان ہوگا۔ ما اور لا مشابہ بلیسا کسے کہتے ہیں، انہیں ما اور لا مشابہ بلیسا کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، ان لوگوں کا عمل کیا ہے، یہ کیا عمل کرتے ہیں، نیز یہ کب عمل سے رک جاتے ہیں یعنی عمل نہیں کرتے، ملغی عن العمل کب ہو جاتے ہیں، ما اور لا دونوں میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں یا دونوں کا استعمال ایک ہی طرح ہوتا ہے یا کچھ الگ الگ ہے، اور دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بیان ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 24، ما اور لا مشبہتان بلیس کا بیان۔ ما اور لا المشبہتان بلیسا کا بیان۔ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر تعریف معلوم نہ ہو تو پھر اس کے تعلق سے بحث کرنا بیکار ہے، اسی وجہ سے سب سے پہلے مصنف اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ما اور لا مشبہتان بلیسا کی تعریف: وہ ما اور لا جو نفی کا معنی دینے اور مبتدا و خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی جو ما اور جو لا نفی کا معنی دینے میں اور مبتدا اور خبر میں داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، ان ما اور لا کو ما اور لا مشابہتان بلیسا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی نفی کا معنی دیتے ہیں۔ جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو انہیں مشابہت حاصل ہوئی لیسا سے، اسی وجہ سے انہیں ما اور لا مشابہتان بلیسا کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے ما زید قائمن، یہاں پہ دیکھیں ما یہ لیسا کے مشابہ ہے، ما زید قائمن زید کھڑا نہیں ہے۔ لا شجر مثمر فی حدیقتنا، ہمارے باغ میں کوئی درخت پھلدار نہیں ہے۔ لا شجر مثمر فی حدیقتنا، ہمارے باغ میں درخت پھلدار نہیں ہے۔ اب یہاں سے وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مبتدا و خبر پر داخل ہونے اور نفی کا معنی دینے میں، کیونکہ یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہونے اور نفی کا معنی دینے میں لیسا کی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ما اور لا مشبہتان بلیسا کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ تسمیہ ہوئی، اسے ما اور لا مشبہتان بلیسا کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مبتدا و خبر پر داخل ہونے اور نفی کا معنی دینے میں لیسا کی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ما اور لا مشبہتان بلیسا کہا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ دونوں لیسا کا سا عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، تو جس طرح لیسا عمل کرتا ہے یہ دونوں بھی اسی کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا کو رفع دیتے ہیں، جسے ما یا لا کا اسم کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مبتدا کو رفع دیتے ہیں جیسا کہ لیسا رفع دیتا ہے، اور اس مبتدا کو ما اور لا کا اسم کہا جاتا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں، یعنی مبتدا کو رفع دیتے ہیں جسے ما یا لا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں جسے ما یا لا کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہاں سے کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں، تقریباً 3 صورتیں ہیں جہاں پہ ما اور لا عمل نہیں کرتے، ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ درجہ ذیل صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ما اور لا کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے۔ ما اور لا کی خبر اگر ان کے اسم سے پہلے آ جائے تو اب ما اور لا عمل نہیں کریں گے، یہ ملغی عن العمل ہو جائیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، ما قائم زیدن، یہاں پہ قائم زیدن قائم خبر ہے، زیدن یہ مبتدا ہے، ما قائم زیدن میں قائم خبر ہے ما کی،
اور زیدن اس کا اسم ہے، ما کا اسم ہے، کیونکہ ما کا جو اسم ہے یہ مؤخر ہو گیا ہے، ما کے اسم پر خبر مقدم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ما اللہ عمل نہیں کریں گے۔ اگر ما اللہ یہاں پہ عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ ما قائمن زیدن۔ اگر عمل کرتے، اگر مان لیتے کہ مقدم ہونے کی صورت میں بھی اگر خبر مقدم ہو جائے تب بھی اگر یہ عمل کرتے تو صورت کیا بنتی؟ ما قائمن زیدن۔ کیونکہ یہ عمل نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے مقدم جب کیے تو اب ان کا عمل باقی نہیں رہا، ما قائمن زیدن نہیں ہوا بلکہ ما قائمن زیدن ہوا۔ دوسری صورت جہاں پہ ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے وہ ہے ان کی خبر اللہ کے بعد واقع ہو، یعنی ما اور لا کی خبر اگر اللہ کے بعد واقع ہو، حرف اللہ اس کے بعد واقع ہو تو پھر ان کا جو عمل ہے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے وما محمد الا رسول، یہاں دیکھیں اللہ رسول میں اللہ کے بعد رسول واقع ہے جو کہ ما کی خبر ہے، اسی وجہ سے یہاں اس کا عمل باطل ہو گیا، رسولن نہیں ہے بلکہ رسولون ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں۔ تیسری جگہ جہاں پہ ما اللہ کا عمل باطل ہو جاتا ہے وہ ہے ما اور اس کے اسم کے درمیان، یعنی یہ جو تیسری صورت جو ہے یہ صرف ما کے ساتھ خاص ہے، بیان کر رہے ہیں ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زائدہ سے فاصلہ آ جائے، یعنی ما اور اس کا جو اسم ہے ان دونوں کے درمیان ان زائدہ آ جائے، ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زائدہ سے فاصلہ آ جائے تب بھی ما جو ہے عمل نہیں کرے گا۔ جیسے مثال دیکھیں وما ما ان انتم ذاہبون، ما ان انتم ذاہبون، تم جانے والے نہیں ہو۔ اس مثال میں دیکھیں ما یہ ما اللہ مشابہ بھی لیسا میں سے ہے، یعنی وہ ما ہے جو لیسا کے مشابہ ہے، اور ان یہ زائدہ ہے، انتم ما کا اسم ہے، انتم ما کا اسم ہے۔ دیکھیں ما اور انتم ان دونوں کے درمیان ان زائدہ آ گیا ہے، ان زائدہ کے ذریعے سے فاصلہ پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں ما عمل نہیں کر رہا ہے، ذاہبونہ ہے، ذاہبینہ نہیں ہے۔ اگر ما عمل کرتا تو ذاہبینہ ہوتا، کیونکہ ہاتھ نصبی میں ذاہبینہ ہوتا۔ وہی تیسری صورت کیا ہوئی کہ ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زائدہ سے فاصلہ آ جائے تب ما عمل نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے ما اور لا کے درمیان کچھ فرق بیان کر رہے ہیں۔ ما اور لا میں فرق، نمبر 1، لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ بیان کیا کر رہے ہیں کہ لا یہ صرف نکرہ کے ساتھ خاص ہے، کیا مطلب؟ یعنی نکرہ میں ہی عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا، معرفہ کے ساتھ آ جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ جیسے مثال دیکھیں لا شجر مثمرا فی الحدیقۃ، دیکھیں یہاں پہ لا شجر میں جو شجرن ہے یہ نکرہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ لا داخل ہوا اور عمل بھی کر رہا ہے، یعنی اس کی جو خبر ہے اسے نصب بھی دے رہا ہے، اور مبتدا ہے اصل میں، اور لا کے داخل ہونے کے بعد اس کا اسم بنا شجرن، اس کو رفع بھی دے رہا ہے۔ لا شجرن مثمرن میں لا اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دے رہا ہے، یعنی عمل کر رہا ہے۔ دیکھیں لا شجر مثمر فی الحدیقۃ، باغ میں کوئی پھلدار درخت نہیں ہے، باغ میں پھلدار درخت نہیں ہے، باغ میں پھل دینے والا درخت نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے لا زید شاعر، یہاں پہ دیکھیں لا یہ معرفہ پر داخل ہوا ہے، پہلی مثال میں لا نکرہ پر داخل ہوا تھا تو عمل کر رہا تھا، دوسری مثال میں لا یہاں پہ لا ہے نا، دوسری مثال میں لا یہ معرفہ پر یعنی زید پر داخل ہوا ہے، اور زید معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ علم معرفہ کی ایک قسم ہے، تو جب لا معرفہ پر داخل ہوا اب عمل نہیں کرے گا، کیونکہ لا جو ہے یہ صرف اور صرف نکرہ پر عمل کرتا ہے، معرفہ پر عمل نہیں کرتا، اسی وجہ سے لا زید شاعرا نہیں ہوا ہے بلکہ لا زید شاعر ہے۔
اور ما دونوں میں عمل کرتا ہے، یعنی ما معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے، لا صرف اور صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے۔ مثال دیکھیں، ما جو دونوں میں عمل کرتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، ما ھذا بشرن۔ یہاں پہ اس مثال میں دیکھیں ما معرفہ پر داخل ہے تب بھی عمل کر رہا ہے کیونکہ ھذا یہ معرفہ ہے، ما ھذا بشرن یہ بشر نہیں ہے۔ ما رجل قائما، تو یہاں پہ دیکھیں ما نکرہ پر داخل ہوا ہے رجل پر، تب بھی عمل کر رہا ہے، مرد کھڑا نہیں ہے۔ ما رجل قائما مرد کھڑا نہیں ہے، یعنی پہلا فرق کیا ہے کہ لا صرف اور صرف نکرہ پر عمل کرتا ہے، معرفہ پر عمل نہیں کرتا، برخلاف ما کے کہ ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے، دونوں میں عمل کرتا ہے، نکرہ میں بھی اور معرفہ میں بھی دونوں میں اپنا عمل کرتا ہے۔ دوسرا فرق، ما صرف زمانہ حال میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے، جبکہ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ ما صرف زمانہ حال میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے، زمانہ حال میں کسی چیز کے ہونے کی نفی کرتا ہے، جبکہ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی میں ہو، حال میں ہو، مستقبل میں ہو، یعنی مطلقاً نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوسرا فرق تھا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ کبھی لیسا کی طرح ما کی خبر پر بھی با زائدہ آ جاتا ہے، جس طرح لیسا کی خبر پر با زائدہ آتا ہے، اسی طرح کبھی ما کی خبر پر بھی با زائدہ آ جاتا ہے، جیسے وما ہوا علی الغیب بضنین۔ یہاں دیکھیں ما ہے اور ہوا اس کا اسم ہے، علی الغیب بضنین جو ہے بضنین یہ خبر ہے، ما کی خبر بضنین ہے۔ دیکھیں ضنین میں با داخل ہے، ضنین جو کہ ما کی خبر ہے اس پر با زائدہ داخل ہے، تو لیکن لا کی خبر پر با کا دخول جائز نہیں ہے، لا کی خبر پر با داخل نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق کیا ہوا کہ ما کی خبر پر با زائدہ کا داخل ہونا درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے، لیکن لا کی خبر پر با زائدہ کا داخل ہونا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یعنی ما کی خبر پر با داخل ہو سکتا ہے، لا کی خبر پر داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کبھی لیسا کی طرح ما کی خبر پر بھی با زائدہ آ جاتا ہے، جیسے ما ہوا وما ہوا علی الغیب بضنین، البتہ لا کی خبر پر با کا دخول جائز نہیں۔ فائدہ نمبر 1، کبھی لا کے آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، کبھی لا کے آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، اس صورت میں اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، جیسے فنادوا ولاتا حین مناصن، اصل میں یہ لات الحین حین مناصن تھا، یہاں پہ فنادوا ولاتا میں جو لاتا میں تا بڑھایا گیا ہے، اصل میں لا تھا، یعنی لا کے بعد تا کو اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسم جو ہے یہاں پہ الحین وہ محذوف ہے۔ اصل میں کیا عبارت تھی، فنادوا لات الحین حین مناصن، اگر لاتا سے پھر تا بھی ہٹا دیں تو پھر اصلی عبارت ہوگی فنادوا للحین حین مناصن، پھر تا کا اضافہ کیا گیا، تا بڑھائی گئی، تا بڑھانے کے بعد جو اس کا اسم تھا اس کو بھی گرا دیا گیا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ کبھی لا کے آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، اور اس صورت میں جب لا کے آخر میں تا بڑھائی جاتی ہے اس صورت میں اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ الحین اس کا اسم ہے جو کہ محذوف ہے، فنادوا ولاتا حین مناصن، یہاں پہ لاتا کا اسم، لا کا جو اسم ہے تا کے زائدہ ہونے کی وجہ سے، تا کا اضافہ کرنے کی وجہ سے محذوف ہے، وہ ہے الحین، لات الحین حین مناصن۔ یہ اس کا معنی جو اس طرح تک کچھ ہے کہ انہوں نے ندا دیا، انہوں نے پکارا کہ پناہ کا وقت نہیں ہے، پناہ کا وقت نہیں ہے، اس طرح کے مفہوم کا کوئی معنی ہے۔ خیر معنی سے بحث نہیں ہے، ہمارا جو محل استشہاد تھا وہ یہ کہ کبھی لا کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تا بڑھا دی جاتی ہے، اور جب لا کے آخر میں تا بڑھائی جاتی ہے تو اس وقت اس کے اسم کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ محذوف ہے، الحین محذوف ہے۔ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، حرف ان بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بالکل ما کی طرح ہے، جس طرح ما عمل کرتا ہے
اسی طرح بالکل ان بھی عمل کرتا ہے، جس طرح ما یہ صرف زمانہ حال سے نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ان بھی، یعنی ما کا جو عمل ہے اسی طرح ان کا بھی عمل ہے۔ مشق، سوال نمبر 1، درجہ ذیل جملوں کا ترجمہ فرمائیں۔ نیز ما اور لا کے اسم و خبر کی نشاندہی کریں۔ یہاں پہ جو جملے دیے ہیں سب سے پہلے ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد یہ بتلانا ہے کہ کون ما اور لا کا اسم ہے اور کون خبر ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ما زید قائمن، ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے۔ اس مثال میں زید ما کا اسم ہے، قائمن ما کی خبر ہے۔ ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، اس مثال میں زید ما کا اسم ہے، قائمن ما کی خبر ہے۔ دوسری مثال ما رجل ذاہبن، اس کا معنی ہے آدمی مرد جانے والا نہیں ہے۔ اس میں رجل ما کا اسم ہے اور ذاہبن ما کی خبر ہے۔ اس مثال میں رجل ما کا اسم ہے، ذاہبن ما کی خبر ہے۔ نمبر 3، لا رجل منطلقن، اس مثال میں اس کا ترجمہ تو پہلے ہوگا مرد چلنے والا نہیں ہے، اور اس مثال میں رجل لا کا اسم ہے، منطلقن لا کی خبر۔ لا رجل منطلقن، مرد چلنے والا نہیں ہے، اس مثال میں رجل لا کا اسم اور منطلقن اس کی خبر۔ نمبر 4، لا انہار فائضۃ، اس کا معنی ہے نہریں بہنے والی نہیں ہیں، نہریں جاری نہیں ہیں۔ اس مثال میں انہار لا کا اسم ہے، فائضۃ لا کی خبر ہے۔ اس مثال میں انہار لا کا اسم اور فائضۃ لا کی خبر ہے۔ نمبر 5، ما انا بقائم، میں کھڑا نہیں ہوں۔ اس مثال میں انا ما کا اسم ہے، قائم یہ ما کی خبر ہے۔ ما انا قائم، میں کھڑا نہیں ہوں، اس مثال میں انا ما کا اسم ہے، قائم ما کی خبر ہے۔ نمبر 6، لا بستان وسیع، باغ وسیع نہیں ہے، باغ کشادہ نہیں ہے۔ اس مثال میں لا بستانہ میں بستان لا کا اسم ہے، وسیع لا کی خبر ہے۔ نمبر 7، ما فی الحدیقۃ شجر، اس کا معنی ہے باغ میں درخت نہیں ہے، باغ میں درخت نہیں ہے۔ اس مثال میں شجر ما کا اسم ہے، فی الحدیقۃ ما کی خبر ہے۔ ما فی الحدیقۃ شجر، باغ میں درخت نہیں ہے، اس مثال میں شجر ما کا اسم ہے، فی الحدیقۃ ما کی خبر ہے۔ نمبر 8، وما محمد الا رسول، اس کا معنی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول ہی ہیں۔ اس مثال میں محمد یہ ما کا اسم ہے اور رسول ما کی خبر ہے۔ نمبر 9، ما ان زید قائم، اس کا معنی ہے زید کھڑا نہیں ہے۔ اس مثال میں زید ما کا اسم ہے، قائم ما کی خبر ہے۔ اس مثال میں زید ما کا اسم، قائم ما کی خبر۔ نمبر 10، وما ہوا مجنون، اور وہ مجنون نہیں ہے، اس کا معنی ہے اور وہ مجنون نہیں ہے اور وہ پاگل نہیں ہے۔ اس مثال میں ہوا ما کا اسم ہے، مجنون ما کی خبر ہے۔ وما ہوا بمجنون میں ہوا ما کا اسم، مجنون ما کی خبر۔ نمبر 11، مثال نمبر 11، جملہ نمبر 11، لا شجر الا مثمر، درخت نہیں ہے مگر پھلدار، یعنی درخت پھلدار ہی ہے۔ اس مثال میں شجر لا کا اسم ہے اور مثمر لا کی خبر ہے۔ نمبر 12، لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس مثال میں اس کا معنی ہے اس دن میں، یعنی فیہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے دن کی طرف، قیامت کے دن کی طرف بتا رہے ہیں کہ اس دن میں نہ کوئی بیع ہے اور نہ ہی دوستی۔ یہاں بیع سے مراد تفسیر وغیرہ میں اگر پڑھیں گے تو یعنی نہ فدیہ دینا ہے، نہ خلہ اور نہ ہی دوستی ہے۔ تو ولا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن جس میں نہ بیع ہے اور نہ ہی دوستی ہے۔ خلہ کا مطلب ہوتا ہے دوستی۔ لا بیع فیہ ولا خلہ، اس میں نہ فدیہ ہے اور نہ ہی دوستی۔ اور اس مثال میں بیع یہ اسم ہے لا کا اور فیہ اس کی خبر ہے، فیہ جو ہے یہ لا کی خبر ہے۔ لا بیع فیہ میں بیع لا کا اسم، فیہ اس کی خبر۔ اسی طرح لا خلۃ لا کا اسم ہے
اور اس کی خبر محذوف ہے، فیہ ہے، وہی فیہ ہوگا. یعنی پہلے ہم کیا کریں کہ لا بیعن کو معطوف علیہ بنا لیں، ولا خلتن کو معطوف بنا کر کے لا کا اسم بنا لیں. لا بیعن میں صرف بیعن کو معطوف بنائیں، صرف بیعن کو، اور خلتن کو، بیعن کو معطوف علیہ، خلتن کو معطوف، اور معطوف علیہ سے مل کر لا کا اسم، فیہ لا کی خبر. اس مثال میں بیعن اور خلتن لا کا اسم اور فیہ لا کی خبر ہے. سوال نمبر 2، درجے ذیل جملوں کی عربی بنائے. یہاں پہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے. نمبر 1، یہ مرد نہیں ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے ما ھذا رجلاً، ما ھذا رجلاً، یہ مرد نہیں ہے. نمبر 2، تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تو اس کی عربی ہوگی وما ربکم بغافل عما تعملون. وما ربکم، تمہارا رب کے لیے کہیں گے ربکم، غافل کے لیے غافل آئے گا، جو تم کرتے ہو تعملون. تو اس کی عربی ہوگی مکمل کی وما ربکم، ما ربکم بغافل عما تعملون، ما ربکم بغافل عما تعملون، ما ربکم بغافل عما تعملون. نمبر 3، قیامت کے دن ظلم نہیں ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے لا ظلم فی القیامتی، لا ظلم فی القیامتی بھی کہہ سکتے ہیں، لا ظلم فی الدین، کیونکہ قیامت کے لیے دین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہے، اس کے لیے کہیں گے لا ظلم فی القیامتی. نمبر 4، کوئی شے گھر میں باقی نہیں ہے، تو اس کے لیے کہیں گے لا شیء فی الداری، لا شیء فی الداری. یہاں پہ باقی کا لفظ اگرچہ ہم نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اگر باقی کا لفظ لائیں گے تو اس طرح کر سکتے ہیں لا شیء باقیا فی الداری، لا شیء باقیا فی الداری. اگر باقی کا لفظ نہ لائیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں لا شیء فی الداری، اور باقی کا معنی خود بخود اس میں آ جائے گا. لا شیء باقیا فی الداری، یہ بھی درست ہے. لا شیء فی الداری، یہ بھی درست اور صحیح ہے. نمبر 5، جاہل محترم نہیں ہے، تو اس کے بھی بنائیں گے لا جاہل محترمن، لا جاہل محترمن، جاہل محترم نہیں ہے. نمبر 6، میرے پاس کتاب نہیں ہے، تو اس کے لیے بنائیں گے لا کتاب عندی، لا کتاب عندی، میرے پاس کے لیے عندی، کتاب کے لیے کتاب، تو اس کے لیے بنائیں گے لا کتاب عندی یا پھر ما کتاب عندی. نمبر 7، آج کا دن یوم جہاد نہیں ہے، آج کے دن کے لیے کہیں گے الیوم، یوم جہاد کے لیے کہیں گے یوم جہاد، تو اس کے لیے کہیں گے مل یوم یوم جہادن، مل یوم یوم جہادن، مل یوم یوم جہادن، یا پھر مل یوم یوم جہادن نہیں بلکہ یوم جہادن، کیونکہ ماں کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، اس وجہ سے مل یوم یوم جہادن ہوگا، یوم جہادن نہیں ہوگا. مل یوم یوم جہادن، مل یوم یوم جہادن، یہاں لا لگائیں گے تو تب بھی درست ہے. لل یوم بھی کہہ سکتے ہیں، مل یوم کی جگہ لل یوم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی لا کی جگہ ما بھی لا سکتے ہیں، ما کی جگہ لا بھی لا سکتے ہیں. تو لل یوم یوم جہاد، یہ بھی درست ہے. نمبر 8، تم عقل مند نہیں ہو، تو اس کے لیے کہیں گے لا انت عاقل، لا انت عاقلا، اگر عمل کرے گا تو لا انت عاقل، کیونکہ یہاں پہ لا جو ہے معرفہ میں داخل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے عمل نہیں کرے گا، تو کہیں گے لا انت عاقل، لا انت عاقل، کیونکہ جب یہ معرفہ میں داخل ہوتا ہے لا تو عمل نہیں کرتا. اسی وجہ سے جب ہم لا کو یہاں لائیں گے تو کہیں گے لا انت عاقل. اگر ما لائیں گے تو کہیں گے ما انت عاقلا، کیونکہ ما اگرچہ معرفہ میں داخل ہو تب بھی عمل کرتا ہے. اسی طرح آپ غور کر لیں اوپر جتنے بھی گزرے ہیں، اگر ہم ما لائیں گے اور ما کو اگر ہم معرفہ میں داخل کریں یا نکرہ میں داخل کریں، دونوں صورت میں ما عمل کرے گا. لیکن اگر لا لاتے ہیں، جب لا نکرہ میں داخل ہوگا تو عمل کرے گا، اگر معرفہ میں لا داخل ہو رہا ہے تو عمل نہیں کرے گا. اسی وجہ سے جب ہم یہاں پہ بنائیں گے عربی تم عقل مند نہیں ہو، تو اس کے بھی بنائیں گے، اگر لا لاتے ہیں تو اس کے بنائیں گے لا انت عاقل،
لا کی صورت میں کیا بنائیں گے؟ لا انت عاقل. اگر ما لائیں گے تو پھر کہیں گے ما انت عاقلا، ما انت عاقلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا.